بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چچی نے بڑی محبت سے میرا رشتہ مانگا تھا۔ سب حیران تھے کیونکہ مجھ میں ایک عیب تھا۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے ہو رہی تھیں، مگر رخصتی سے ذرا پہلے چچی نے ابا سے 10 لاکھ کا جہیز مانگ لیا۔ مگر جب ابا وہ رقم نہ دے سکے تو چچی بارات واپس لے گئیں۔ یہ صدمہ ابا برداشت نہ کر سکے اور وہ چل بسے۔ میں ابا کے جنازے کے پاس بیٹھی تھی، آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں نے رو رو کر کہا، اے اللہ، یا تو مجھے موت دے دے یا ایسا کرشمہ دکھا کہ دنیا دیکھتی رہ جائے۔ یہ کہہ کر میں نے جنازے کے اوپر سر رکھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ جب آنکھ کھولی تو میں اپنے ابا کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی۔ وہی چھوٹا سا گھر ہماری جنت تھا۔ ابا ریلوے میں ملازم تھے اور میں کالج کی طالبہ تھی۔ ابا کے پاس پرانی سی موٹر سائیکل تھی۔ وہ روز مجھے کالج چھوڑتے، پھر خود دفتر جاتے۔ واپسی پر میں اپنی دوست عارفہ کے ساتھ رکشے میں گھر آتی۔ عارفہ میری بہترین دوست تھی، بلکہ یوں کہو وہ میری روح کی ساتھی تھی۔ ہم نے بچپن سے جوانی تک ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ہر خوشی، ہر غم، ہر راز ہم نے ایک دوسرے سے بانٹا۔ میں گول مٹول، گوری چٹی اور بلا کی حسین تھی۔ جب میں ہنستی تو میرے گالوں میں پڑنے والے ڈمپل مجھے اور دلکش بنا دیتے۔ عارفہ کا رنگ سانولا، قد چھوٹا تھا۔ وہ میری طرح حسین نہیں تھی، مگر اس کا دل بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ میں نے اتنی مخلص لڑکی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ محلے کے لوگ جب ہمیں ساتھ دیکھتے تو اکثر عارفہ کا مذاق بناتے، مگر وہ ہنس کر خود پر بھی مزاح کرتی اور میری تعریفیں کر کے سب کو خاموش کر دیتی۔ امی کی بعد میں نے ماں کی کمی عارفہ میں پوری پائی تھی۔ وہ کبھی دوست بن جاتی، کبھی ماں کی طرح پیار کرتی۔ ابا بھی کام میں مگن تھے، مگر ایماندار آدمی تھے۔ انہوں نے امی کی بعد شادی نہیں کی کہ کہیں کوئی مجھ پر سوتیلی ماں مسلط نہ ہو جائے۔ محلے کی آنٹی میرا بہت خیال رکھتی تھیں۔ جب تک ابا گھر نہیں آتے وہ میرے ساتھ ہوتے۔ یوں میری زندگی محبت اور سکون سے بھری ہوئی تھی۔ ایک دن ابا کی موٹر سائیکل خراب ہو گئی تو انہوں نے کہا، پری، اب تم عارفہ کے ساتھ کالج جایا کرو۔ میں نے سر ہلا دیا۔ ہم دونوں اکٹھے جانے لگے، مگر ایک دن ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے میری روح تک کو ہلا دیا۔ ہم سڑک کنارے رکشے کا انتظار کر رہی تھی کہ ایک موٹر سائیکل ہمارے قریب آ کر رکی۔ ایک کالا جیکٹ پہنے، کندھوں تک بال والا لڑکا بیٹھا تھا۔ شکل سے ہی بدمعاش لگتا تھا۔ وہ موبائل چھیننے کے لیے بڑھا تو میں چیخ پڑی۔ اسی لمحے میرا نقاب گر گیا۔ جب اس نے میرا چہرہ دیکھا تو جیسے پتھر کا بت بن گیا ہو۔ اس کی نظریں مجھ پر جم گئیں۔ میں گھبرا گئی، عارفہ کا ہاتھ پکڑا اور بھاگ نکلی۔ عارفہ بہادر تھی اور وہ اس لڑکے سے موبائل واپس چھین لائی۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ لڑکا ہمیں جاتے ہوئے بس دیکھتا رہ گیا اور کوئی حرکت نہیں کی۔ ہم رکشے میں بیٹھ گئی، مگر میرا دل اب بھی بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ دل میں بہت سارا خوف تھا۔ اگلے دن میں نے عارفہ کو سب بتایا تو وہ زور زور سے ہنسنے لگی۔ بہت ڈرپوک ہو تم، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں بھی ہنس پڑی، مگر دل میں اب بھی خوف باقی تھا۔ اگلے دن وہی لڑکا پھر کالج کے باہر موجود تھا۔ اس بار وہ ہماری طرف بڑھا اور بولا، کہو تو چھوڑ دوں تمہیں، رکشہ تو مل نہیں رہا۔ اس کے انداز میں بدتمیزی تھی۔ میں گھبرا کر عارفہ کے پیچھے چھپ گئی۔ عارفہ نے غصے میں کہا، کیوں بھائی لگتے ہو کیا ہمارے؟ وہ بولا، بھائی لگ سکتا ہوں اگر تمہاری یہ دوست میرے ساتھ سیٹنگ کر دے تو۔ میرا سانس گلے میں اٹک گیا۔ عارفہ نے ایسی جھاڑ پلائی کہ وہ لڑکا وہاں سے بھاگ نکلا۔ میں دل ہی دل میں عارفہ کی ہمت کو داد دیتی رہی۔ کاش میرے اندر بھی اتنی جرأت ہوتی۔ میں نے کچھ دن کالج نہ جانے کا فیصلہ کیا۔ ابا کو بتایا طبیعت خراب ہے۔ انہوں نے کچھ نہ کہا، کیونکہ ان دنوں رضا ہمارے گھر آنے والا تھا۔ رضا میری پھپھو کا بیٹا تھا۔ امی سے شادی سے پہلے ابا کی منگنی پھپھو کی نند سے ہوئی تھی، مگر انہوں نے اپنی پسند سے شادی کی اور پھپھو ناراض ہو گئیں۔ یوں دونوں خاندانوں میں تعلق ٹوٹ گیا۔ میں کبھی اپنی پھپھو سے نہیں ملی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور کبھی کبھار ابا اور پھپھو عید پر ایک دوسرے کو فون کر لیتے۔ رضا ان کا اکلوتا بیٹا تھا، پڑھائی میں ٹاپر اور دیکھنے میں بے حد حسین۔ میں اسے صرف سوشل میڈیا پر جانتی تھی۔ اس کی تصویریں دیکھ کر دل جیسے ٹھہر سا جاتا تھا۔ عارفہ اکثر میرا مذاق بناتی، اگر تمہیں دلچسپی نہیں تو میری سیٹنگ کروا دو۔ میں ہنس کر رہ جاتی، مگر سچ یہ تھا
کہ میں خود بھی اس کی محبت میں گرفتار تھی۔ ایک دن پتہ چلا کہ رضا بزنس کے کام سے کراچی آ رہا ہے اور وہ ہمارے گھر پر ہی ٹھہرے گا۔ عارفہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ وہ میری مدد کرنے لگی، گھر کی صفائی، کھانے کی تیاری، سب کچھ۔ جس دن رضا آیا، عارفہ نے خود دروازہ کھولا۔ میں کچن میں کھڑکی سے چپکے سے دیکھ رہی تھی۔ رضا مسکرا رہا تھا، اس کی مسکراہٹ میں عجب سکون تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ عارفہ نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور چائے دی۔ ابا کچھ دیر بعد آئے اور دونوں کے درمیان خوشگوار باتیں ہونے لگی۔ رات کے کھانے پر ہم سب ساتھ بیٹھے۔ جب رضا نے میری طرف دیکھا، میرا ہاتھ کانپنے لگا، گلاس ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ پہلی بار مجھے اپنی خوبصورتی پر رشک آیا۔ اس کی نظریں جیسے مجھ پر سے اتر ہی نہیں رہیں۔ یہ پری ہے میری بیٹی، ابا نے کہا۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور میں سمجھی نہیں کیوں۔ کھانے کے بعد عارفہ چلی گئی۔ میں نے چائے بنائی اور لاؤنج میں گئی۔ ابا فون پر بات کر رہے تھے۔ میں کپ تھامے ڈری ڈری داخل ہوئی۔ مجھ سے ڈر کیوں رہی ہو؟ کیا میری شکل اتنی بری ہے؟ وہ مسکرا کر بولا۔ میں نے جھٹ سے سر نفی میں ہلایا۔ وہ ہنس دیا اور میں بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگلی صبح عارفہ بھی ناشتہ کرنے آئی اور وہ رضا سے ہنسی مذاق کر رہی تھی۔ ناشتہ ختم ہوا تو سب اپنے اپنے کاموں کو چلے گئے۔ دن کو میں نے بہت دل سے کھانا بنایا۔ رضا کے سوشل میڈیا سے معلوم کیا کہ اسے کیا پسند ہے۔ سب کچھ ویسا ہی تیار کیا۔ رات کو وہ آیا، عارفہ بھی وہیں تھی۔ کھانے کی میز پر جب اس نے تعریف کی تو میرا دل خوشی سے دھڑکنے لگا۔ کھانے کے بعد سب سو گئے۔ صبح عارفہ اور ابا اپنے کاموں کو نکل گئے۔ دروازہ بجا، میں نے کھولا تو سامنے رضا تھا۔ میری نظریں جھک گئیں۔ وہ اندر آیا، کہنے لگا بس چائے چاہیے۔ میں نے چائے بنائی، چائے لے کر اس کے کمرے میں گئی۔ وہ سامان سمیٹ رہا تھا، شاید واپسی کی تیاری تھی۔ میرا دل بیٹھ گیا۔ میں جانے لگی تو اس نے میرے ہاتھ میں ایک لفافہ تھما دیا۔ میں کانپ گئی، دوپٹے میں چھپا کر اپنے کمرے میں لے آئی، کتابوں میں رکھ دیا۔ خوشی بھی تھی، ڈری ہوئی بھی۔ جب عارفہ آئی، میں نے اسے سب بتایا۔ رضا جا چکا تھا، مگر جاتے وقت اس کی آنکھوں میں میرے لیے کچھ تھا، محبت، خواہش یا درد، میں نہیں جانتی تھی۔ میں نے عارفہ کو لفافہ دیا کہ وہ پڑھ کر بتائے۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے کو سایہ سا لہرایا، پھر وہ مسکرا دی۔ میں نے وہم سمجھ کر جھٹک دیا، جلدی پڑھو نا عارفہ، میں نے کہا۔ اس نے لفافہ لیا اور آہستہ آہستہ سے کھولنے لگی۔ عارفہ نے خوشبو میں لپٹا ہوا وہ خط کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ خط کے الفاظ نے جیسے دل کے دروازے ہلا دیے۔ میں بہت حقیقت پسند انسان ہوں، پریوں پر یقین نہیں رکھتا تھا، مگر جب تمہیں دیکھا تو لگا جیسے کوئی پری سامنے کھڑی ہو۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ماموں کی بیٹی اتنی حسین ہوگی۔ جب پہلی بار کراچی آیا تو دل چاہ رہا تھا کہ بار بار آؤں۔ تمہیں دیکھ کر دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو جاتی تھیں۔ تب ہی یقین ہوا کہ پہلی نظر کی محبت بھی سچ ہوتی ہے۔ مجھے تم سے وہی پہلی نظر کی محبت ہو گئی ہے۔ تم شاید نہیں جانتی، مگر دنیا میں تم جیسی حسین کوئی نہیں، اور اتنی خوبصورتی کا محافظ بھی تو کوئی ہونا چاہیے نا۔ میں وہی بننا چاہتا ہوں۔ میں تمہارا ہاتھ تھام کر زندگی کے ہر موڑ پر چلنا چاہتا ہوں۔ بہت جلد میں ماما بابا سے بات کر کے ماموں سے تمہیں ہمیشہ کے لیے مانگ لوں گا۔ تب تک اپنا خیال رکھنا، یاد رکھنا اب تم صرف میری امانت ہو۔ عارفہ کا لہجہ کہیں کہیں لرز رہا تھا، مگر میں اپنی خوشی میں اتنی مدہوش تھی کہ کچھ محسوس ہی نہ کر سکی۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، تم لوگوں کی پھوپھو سے تو ناراضی چل رہی تھی، تو پھر شادی کیسے ہوگی؟ عارفہ نے عجیب انداز میں کہا، محبت میں بہت دم ہوتا ہے پری، دیکھنا رضا پھوپھو کو منا لے گا۔ مجھے یقین ہے، ویسے بھی اب پھوپھو اور ابا کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، آخر بہن بھائی ہیں، کب تک ناراض رہیں گے؟ مجھے لگتا ہے میں اور رضا دونوں کی ناراضگی ختم کرنے کا ذریعہ بنیں گے۔ میں اپنی خوشی میں گم تھی اور وہ ایک دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہہ کر چلی گئی، کہا اسے اپنی امی کے ساتھ بازار جانا ہے۔ اس کے جانے کے بعد میں نے وہ خط بار بار پڑھا اور ہر بار دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی تھیں۔ محبت کی لذت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ میں نے دوبارہ کالج جانا شروع کر دیا تھا، مگر میں نے محسوس کیا کہ عارفہ کا رویہ بدل گیا ہے۔ اب وہ کم بات کرتی، کم ہنستی،
اور اکثر کسی سوچ میں گم رہتی تھی۔ میں پریشان تھی، اوپر سے وہ شریر شوخی بھی میرے پیچھے پڑ گیا تھا۔ آتے جاتے راستے میں کھڑا ہوتا اور میرا رکشہ گھر تک فالو کرتا۔ عارفہ اب اس سے الجھتی بھی نہیں تھی، وہ بالکل بدل گئی تھی۔ ایک دن اس نے مجھ سے میرا موبائل مانگ لیا، کہنے لگی اس کا فون خراب ہو گیا ہے اور اسے فلمیں دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ میں نے بنا کچھ سوچے سمجھے ایک دن کے لیے اپنا موبائل دے دیا، پھر اس کے اگلے دن وہ میرا فون شام کو لے جاتی اور رات کو واپس کر دیتی۔ میں نے کبھی نہیں پوچھا کہ وہ فون کہاں لے جاتی ہے۔ آخر وہ میری بچپن کی دوست تھی، پر اس پر آنکھیں بند کر کے یقین کرتی تھی، مگر وہ یقین مجھے لے ڈوبا۔ میرے ابا کی پوری زندگی کی کمائی، ان کی عزت، ان کی ساکھ، سب کچھ اس نے یقین میں چھین لیا۔ ایک دن ایک ایسا دن آیا جو میری زندگی کا سب سے بھیانک دن بن گیا۔ ابا دفتر گئے ہوئے تھے اور میری طبیعت کچھ ٹھیک نہ تھی، تو میں نے کالج سے چھٹی کر لی۔ میں اکیلی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی، مگر جیسے ہی دروازہ کھولا میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ دروازے پر وہی بدتمیز لڑکا کھڑا تھا، اس کے چہرے پر مکروہ مسکراہٹ تھی۔ میں نے دروازہ بند کرنا چاہا، مگر اس نے زور سے دھکا دیا اور اندر گھس گیا۔ میرے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے دروازہ بند کر دیا، اندر سے کنڈی لگا لی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے اور دل کی دھڑکن بے قابو تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے میرا دوپٹہ نوچ کر پھینک دیا۔ میرے منہ سے ایک چیخ نکلی جو شاید 2-4 گھروں تک ضرور گئی ہوگی۔ میں نے اس کے ہاتھ پر کاٹا اور دروازے کی طرف دوڑی۔ باہر شور سن کر محلے کے لوگ جمع ہو گئے۔ سلیم انکل نے آگے بڑھ کر لڑکے کو دھکے مار کر باہر نکالا۔ کمینی، ہماری بچی پر ہاتھ اٹھانے کی ہمت کیسے ہوئی؟ سب میرے ساتھ تھے، مگر اگلے ہی لمحے اس لڑکے نے سب کے سامنے میرا نام مٹی میں ملا دیا۔ وہ چلا کر بولا، پوچھو اس سے، یہی تو مجھے گھر بلاتی تھی، محبت کے پیغام بھیجتی تھی، میری بات پر یقین نہیں آتا تو ثبوت دیکھ لو۔ اس نے میرا موبائل نکالا جس میں میرے نمبر سے درجنوں گندے پیغامات، تصویریں تھیں۔ میرے لیے زمین پھٹ گئی، میں گنگ رہ گئی۔ سب کی نظریں مجھ پر تھیں اور بے اختیار عارفہ کے گھر کی چھت کی طرف دیکھنے لگی۔ وہاں پر وہ کھڑی تھی، ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ میری دنیا اجڑ گئی۔ میرے اپنے ابا نے مجھ سے نظریں پھیر لیں۔ اب وہ بھی سمجھتے تھے کہ میں قصوروار ہوں۔ میں روتی رہی، چیختی رہی، مگر کوئی نہیں مانا۔ جب رضا کو خبر ملی تو دل کو تسلی تھی کہ وہ میرا یقین کرے گا، مگر اس نے بھی میرے منہ پر محبت پھینک دی۔ اب میں بد کردار کہلائی، ایک عیب دار عورت بن گئی، اور یہ عیب میری ساری زندگی کو کھا گیا۔ میں دن رات اپنے کمرے میں بند رہنے لگی تھی۔ ابا مجھ سے بات نہیں کرتے تھے، ہر نگاہ میں نفرت، ہر زبان پر طنز تھا۔ میں بے یار و مددگار صرف اپنے رب سے بات کرتی۔ بار بار دل میں خیال آتا، آخر عارفہ نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے تو ہمیشہ اسے بہن سمجھا، اس کی ہر بات پر یقین کیا۔ میں نے کئی بار عارفہ کو پیغام بھیجا کہ وہ آ کر مجھ سے مل لے۔ میں صرف ایک بات پوچھنا چاہتی تھی، کیوں؟ آخر کیوں؟ مگر اس کی ماں نے صاف انکار کر دیا۔ ان کے نزدیک اب میں بری لڑکی تھی جس سے اپنی بیٹی کو دور رکھنا ہی بہتر تھا۔ دن گزرتے گئے، میں اندر ہی اندر ٹوٹتی گئی، اور ایک دن وہ اچانک میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر میں چونک اٹھی۔ میں نے سر اٹھایا، سامنے عارفہ کھڑی تھی، چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ، آنکھوں میں غرور۔ وہ بولی، کیا ہوا میری پیاری دوست، خالی ہاتھ رہ گئی نا؟ اب دیکھو تمہاری قسمت بھی میری طرح کمزور نکلی۔ میں اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی، میرے ہونٹ کانپے۔ عارفہ، یہ سب تم نے کیوں کیا؟ میں نے تمہیں اپنی بہن سمجھا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی نرمی نہیں آئی، وہ ہنسی۔ میں نے کیا کر دیا؟ بس رضا کو تمہارا اصل چہرہ دکھایا، وہ بھی میرا دوست ہے، میں نے اسے دھوکے میں نہیں رہنے دیا۔ میں آنسوؤں میں ڈوب گئی، میرے لبوں میں اس سے بس یہی نکلا، یہ دوستی تھی، یہ محبت تھی۔ وہ طنز سے بولی، محبت؟ تمہیں لگتا ہے صرف تمہیں محبت کا حق ہے؟ تم نے کبھی سوچا سب تعریفیں کرتے تھے اور مجھے تمہارے برابر بھی نہیں سمجھتے تھے؟ گوری پری کی کالی دوست کہہ کر ہنستے تھے سب، تمہارے حسن کے قصیدے، تمہارے نام کے تذکرے، اور میں تمہارے سائے میں دبی رہ گئی۔ بس اب نہیں، اب میں نے تمہیں وہ جگہ دکھائی ہے جہاں سے لوگ تم پر تھوکیں گے۔ میں نے لرزتی آواز میں کہا، یہ سب تم نے حسد میں کیا؟ عارفہ، تم مجھ سے ایک بار کہہ دیتی، میں رضا کو چھوڑ دیتی،
میں تمہارے لیے اپنی محبت قربان کر دیتی، مگر تم نے تو مجھے دنیا کے سامنے رسوا کر دیا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ آئی۔ ہاں پری، میں جلتی تھی تم سے، رضا کو چاہتی تھی، اس کی تصویریں رات بھر دیکھتی رہتی تھی، اور جب اس نے تمہیں چاہا تو میرے اندر کی عورت جل کر راکھ ہو گئی۔ میں برداشت نہیں کر سکی۔ پھر خدا نے خود موقع دیا اس لڑکے کے ذریعے۔ میں نے اس کے سامنے تمہارا نمبر رکھا، تمہارے موبائل سے پیغامات بھیجے، اور پھر وہ دن آیا جب تم سب کے سامنے بد کردار بن گئی۔ میں رو پڑی۔ یہ میرا بدلہ تھا پری، میری نفرت، میرا انتقام، اور شاید میری مجبوری بھی۔ میں ساکت کھڑی تھی، میرے جسم سے جان نکل چکی تھی۔ میں بس اتنا ہی کہہ پائی، تم نے مجھے مار دیا عارفہ، ایک بار کہہ دیتی، میں اپنی ساری خوشیاں تم پر قربان کر دیتی۔ میں نے آنسو پوچھے اور وہ دروازے کی طرف مڑی۔ پچھتاوے کا کوئی سایہ نہیں تھا۔ میرے لیے وہ دن میری زندگی کا آخری دن بن گیا تھا۔ ابا میرے رشتے کے لیے در بدر پھر رہے تھے، مگر میرے عیب کی وجہ سے کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔ میں لوگوں کی نظروں میں گر چکی تھی اور اپنے دل میں بھی۔ پھر ایک دن چچی آئیں، جن سے ہمارا بہت کم ملنا جلنا ہوتا تھا۔ ان کی زبان اتنی تیز تھی اور دل کا حال کوئی نہیں جانتا تھا۔ میں سمجھی وہ بھی طعنے دینے آئی ہیں، مگر وہ تو میرے قریب آئیں، میرا ماتھا چوم لیا اور بولی، پری بیٹا، تم ماں جیسی بیٹی ہو، ہم اپنے بیٹے ثاقب کے لیے تمہارا ہاتھ مانگنے آئے ہیں۔ میں اور ابا حیران رہ گئے۔ چچا چچی 2 محلے چھوڑ کر رہتے تھے، اور ثاقب کی کاریگر کی دکان ہمارے گھر کے قریب تھی۔ مجھے ثاقب کبھی پسند نہیں تھا، مگر اس وقت جب کوئی میرا نام سن کر بھی منہ موڑ لیتا تھا، میں تو سمجھا کرتی تھی کہ اپنی حسین و شکل صورت کی وجہ سے سب پر راج کروں گی۔ لیکن یہاں تو میں بری طرح سے برباد ہو چکی تھی۔ ثاقب ایک نمبر کا آوارہ، لچا اور لڑکی باز نکلا۔ یہ بات ابا بھی جانتے تھے، مگر جتنی بدنامی ہو چکی تھی وہ کسی طرح بھی رخصت کر دینا چاہتے تھے۔ چنانچہ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ 1 ہفتے کے اندر شادی طے پائی۔ جب کچھ بن پایا ابا نے وہی کیا۔ میں مایوں بیٹھی تھی۔ عارفہ مجھ سے ملنے آئی، مجھے دیکھ کر کافی دیر ہنستی رہی۔ بولی، تمہیں لگتا تھا اپنی خوبصورت شکل کے زور پر رضا جیسے کسی امیر اور حسین لڑکے کے دل پر اور گھر پر راج کرو گی، مگر دیکھو اپنی قسمت، اب ساری زندگی ثاقب جیسے آدمی کی بیوی بن کر ایڑیاں رگڑو گی، اور مجھے یہ سب دیکھ کر بہت سکون ملے گا۔ تمہاری بربادی پر سب سے زیادہ خوش میں ہوں گی۔ اس کے آگ اگلتے لہجے نے مجھے اندر سے جلا کر راکھ کر دیا، اور وہ ہنستی ہوئی چلی گئی۔ اس نے میرے ساتھ بہت برا کیا تھا، مگر میں چاہ کر بھی اس کا منہ توڑ سکتی تھی، نہ اسے برا بھلا کہہ سکتی تھی۔ میں تو اپنی جگہ بالکل درست تھی۔ میں نے اپنا معاملہ خدا کے سپرد کر دیا۔ میری صفائی، میرا انصاف اب صرف میرا خدا ہی کر سکتا تھا۔ جس دن میری بارات آئی، اس دن ایسا تماشا ہوا کہ میری دنیا ہی ہل گئی۔ بلکہ یوں کہیے کہ اسی دن نے میں اپنی زندگی کی سب سے قیمتی انسان کو کھو دیا۔ میں دلہن بنی بیٹھی بارات کا انتظار کر رہی تھی۔ چچی بارات لے کر آئی، نکاح کی رسم شروع ہونے والی تھی۔ اچانک چچی نے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ انہوں نے کہا، بھائی صاحب، پہلے جہیز وغیرہ کی بات کر لیں، پھر نکاح شروع کرتے ہیں۔ ہمیں جہیز میں کچھ نہیں چاہیے، بس 10 لاکھ روپے چاہیے تاکہ ثاقب اپنا کاروبار شروع کر سکے۔ کاروبار ہوگا تو آپ کی بیٹی راج کرے گی نا، ہم اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہے، آپ کی بیٹی کے بہتر مستقبل کے لیے 10 لاکھ مانگ رہے ہیں۔ چچی کی بات سن کر ابا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ساری زندگی معمولی تنخواہ میں سفید پوشی سے گزار دینے والے ابا کے پاس 10 لاکھ کہاں سے آتے؟ انہوں نے لرزتی آواز میں کہا، نسرین، میں غریب آدمی ہوں، اتنے پیسے کہاں سے لاؤں؟ یہ گھر بھی کرائے کا ہے، تم تو جانتی ہو، پھر ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ اس دن میں نے پہلی بار دیکھا کہ ایک بیٹی کا باپ، بلکہ ایک ایسی بیٹی کا باپ جس کے دامن پر داغ ہو، کتنا بے بس ہوتا ہے۔ چچی بولی، بھائی صاحب، اگر 10 لاکھ مل جائیں تو شادی ہوگی، ورنہ بارات واپس چلی جائے گی۔ یہ بھی یاد رکھیے، آپ کی بیٹی کا داغ کوئی چھوٹا نہیں، کسی غیر مذہب کے لڑکے کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہے۔ کوئی عزت دار لڑکا تو کبھی ایسی لڑکی سے شادی نہیں کرے گا۔ مگر ہم اپنے ہیں نا، اپنے دکھ سکھ اگر آپ نے نہ بانٹے تو کون بانٹے گا؟ اسی لیے میں نے اپنے ثاقب کو پیش کر دیا تاکہ آپ کا بوجھ کم ہو جائے۔ اب آپ ہی ذرا سوچئے، ایسی عیب دار لڑکی کے بدلے 10 لاکھ کوئی اتنی بڑی رقم بھی نہیں ہے۔ چچی کی وہ ساری محبت، اپنائیت، سب ڈھونگ نکلا۔ ان کا مقصد صرف ابا کی
مجبوری کا فائدہ اٹھانا تھا۔ سب کچھ جانتے بوجھتے بھی انہوں نے رشتہ اسی لیے مانگا تھا کہ وقت نکاح ایسی شرط رکھیں جسے بابا ماننے پر مجبور ہو جائیں۔ چچا چچی کو لگتا تھا ابا کے پاس دولت کا خزانہ ہے، کیونکہ وہ خود کبھی قرض نہیں لیتے تھے۔ اگر کوئی مانگ لے تو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے، مگر ابا خوددار آدمی تھے۔ کم میں گزر بسر کرنا اور دوسروں کی مدد کرنا ان کا اصول تھا۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا، میرے پاس 10 لاکھ نہیں ہے نسرین، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اور وہ زاروں قطار روتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئے۔ چچی نے فوراً کہا، ٹھیک ہے، تو پھر مجھے بھی اپنے بیٹے کی شادی ایسے بدنام لڑکی سے نہیں کرنی۔ انہوں نے بارات واپس لے لی۔ مہمان بھی جاتے جاتے مجھے بدچلن کہہ کر مجھ پر تھوک کر چلے گئے۔ کسی نے ہم سے ذرا بھی ہمدردی نہیں کی۔ ابا کافی دیر تک صوفے پر اسی حالت میں بیٹھے رہے۔ میں ان کے پاس گئی اور جیسے ہی انہیں چھوا، میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ ابا کا وجود بے جان ہو چکا تھا، وہ صوفے سے نیچے گر گئے تھے۔ میں ابا کے پاس بیٹھ کر چیخ چیخ کر روتی رہی، مگر تب تک تو وہ جا چکے تھے، میری دنیا لٹ گئی تھی۔ ابا کے بعد وہ سب لوگ جو مجھ پر تھوک کر گئے تھے اب ترس کھا کر واپس پلٹنے لگے۔ ایسی بیٹی ہو تو عزت دار باپ کہاں زندہ رہ سکتا ہے؟ یہ تو اپنے باپ کو ہی کھا گئی۔ خوبصورت تھی مگر بدچلن نکلی۔ توبہ توبہ، ایسی اولاد پیدا ہوتے ہی مر جائے تو ہی بہتر ہے۔ عورتیں کہنے لگیں، ہماری بھی جوان بیٹیاں ہیں، ایسی لڑکی کو محلے میں نہیں رکھ سکتے۔ ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، اور وہ عارفہ جو میری بدنامی کی جڑ تھی، وہ بھی اپنے حصے میں آگ ڈال رہی تھی۔ میں تو اسے ہمیشہ سمجھاتی رہی، لیکن یہ باز نہیں آئی۔ ایسی لڑکی سے بات کر کے ہم بھی میلے ہو جائیں گے۔ 100 لوگ 100 زبانیں، جس کے منہ میں جو آیا بولتا گیا۔ ابا کی موت کا صدمہ ایک طرف، لوگوں کی باتوں نے دل چیر دیا۔ میں ابا کے قدموں میں سر رکھ کر خدا سے دعا مانگنے لگی، یا اللہ، جو مجھے میرے ابا کے ساتھ لے جائے، یا تو مجھے بھی اپنے ابا کے ساتھ لے جائے، یا ایسا کرشمہ دکھا دے کہ ساری دنیا دیکھتی رہ جائے۔ میں آنکھیں بند کیے دعا مانگ رہی تھی، اچانک عارفہ کی چیخ سنائی دی۔ میں نے آنکھیں کھولی، سامنے پھپھو رضا دروازے پر کھڑے تھے۔ عارفہ کے چہرے کا رنگ ایک دم سفید پڑ گیا۔ رضا کے ہاتھ میں کوئی فائل تھی۔ پھپھو کے چہرے پر وہی سختی جو ہمیشہ رہی۔ پھپھو نے بلند آواز میں کہا، سب لوگ جمع ہو جائیں، آج سچ کا وقت آ گیا ہے۔ سب حیران تھے، عارفہ کے قدم لرز رہے تھے۔ رضا بولا، یہ فائل ثبوتوں سے بھری ہے، جن میں وہ تصویریں ریکارڈنگ ہے جو بتاتی ہیں کہ بدنام کرنے کی ساری سازش عارفہ نے خود کی تھی۔ سب کے چہرے پر سکتہ طاری ہو گیا۔ میں نے حیرانی سے رضا کی طرف دیکھا۔ وہ آگے بڑھا اور نرم لہجے میں بولا، جب مجھے پتہ چلا کہ تم پر جھوٹا الزام لگایا گیا ہے، میں خاموش نہیں رہ سکا۔ یہ ساری سازش عارفہ اور ثاقب کی تھی۔ ثاقب نے تمہیں بدنام کرنے کے لیے جال بچھایا، اور عارفہ نے حسد میں آ کر آگ میں تیل ڈالا۔ پھپھو نے آگے بڑھ کر عارفہ کا بازو پکڑا اور چیخ کر کہا، بولو، سچ کیا ہے؟ یہ سب تیری کارستانی تھی نا؟ عارفہ نے زاروں قطار روتے ہوئے کہنے لگی، ہاں، میں نے سب کچھ کیا ہے۔ میں برداشت نہیں کر پاتی تھی کہ سب تمہیں خوبصورت نیک کہیں۔ رضا تمہیں پسند کرتا تھا اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے ثاقب کو اکسایا کہ وہ تمہیں بدنام کرے۔ میں نے خود تصویریں ایڈٹ کروائیں اور پھیلائیں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ بات اتنی آگے نکل جائے گی کہ تمہارے ابا جان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ یہ سنتے ہی پھپھو نے اسے ایک زوردار تھپڑ مارا۔ نہ خدا کا خوف، نہ انسانیت کی شرم، تو نے ایک باپ کی جان لے لی، ایک پاک بیٹی کو گنہگار بنا دیا۔ محلے کے سب لوگ جو کل تک مجھ پر تھوکتے تھے، آج خاموشی سے شرمندہ کھڑے تھے۔ کوئی نظریں نہیں ملا رہا تھا۔ میں زمین پر بیٹھی رو رہی تھی، میرے آنسو نہیں تھم رہے تھے۔ کاش ابا یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے، کاش وہ زندہ ہوتے تو میرا دامن صاف دیکھ لیتے۔ رضا آہستہ سے میرے قریب آیا، کہنے لگا، میں تمہیں تمہارا حق دلواؤں گا۔ یہ لوگ تم پر جتنا کیچڑ اچھالیں میں سب دھو دوں گا۔ تم پاک ہو اور میں اس پاکیزگی کی گواہی اپنی زندگی سے دوں گا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بولتا گیا، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، نہ کسی دکھاوے کے لیے، نہ کسی ہمدردی کے لیے، بلکہ اس لیے کہ تم اس دنیا کی سب سے سچی اور باہمت عورت ہو۔ میرے ہونٹ کانپ گئے، دل میں ایک عجیب سی سکون سے لہر دوڑ گئی۔ میں نے روتے ہوئے کہا، رضا میرا باپ تو نہیں رہا، اب میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ رضا نے نرمی سے کہا، تو پھر میری زندگی بن جا، تاکہ تیرے ابا کی روح کو سکون ملے۔ سب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ محلے کی جو
عورتیں کل تک مجھے تانے دے رہی تھیں، آج میرے سر پر دوپٹہ ٹھیک کر رہی تھیں۔ پھوپھو نے آگے بڑھ کر میرا ماتھا چوما اور کہا، بیٹی، خدا نے تیرا حق واپس دلوا دیا ہے، اب کبھی خود کو کمزور مت سمجھنا۔ میں اور رضا اپنی نئی زندگی میں خوش تھے، گھریلو ماحول میں سکون تھا اور دل کے زخم آہستہ آہستہ بھر چکے تھے۔ رضا کے ہاتھ میں کبھی میرا ہاتھ ہوتا، کبھی ہماری بیٹی کی ہنسی، ہمارے گھر کی سب سے بڑی خوشی۔ پہلے جو دن ہماری زندگی پر اندھیرا چھائے تھے، آج وہ سب یادیں صرف ایک سبق بن کر رہ گئی تھیں۔ محلے والے بھی اب ہماری عزت کرتے تھے، عارفہ اور ثاقب کی سازشیں بے اثر ہو چکی تھیں۔ سچ ہمیشہ جیتتا ہے، یہ حقیقت سب نے دیکھی۔ ایک دن میں اور رضا چھت پر بیٹھے تھے، چائے کا کپ ہاتھ میں، ہوا میں خوشبو تھی، بیٹی کھیل رہی تھی، ہنستے ہوئے ہمارے قریب آئی۔ میں نے رضا کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں وہی محبت کل بھی تھی، آج بھی۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، ابا، آپ کی دعا نے مجھے یہ سب کچھ دلایا، آپ کے بغیر میں بہت کمزور تھی۔ رضا نے میرا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، ہماری زندگی اب صرف خوشیوں کی ہوگی۔ جو لوگ ہمیں تکلیف دینے آئے، ان کے خلاف خدا نے انصاف خود کر دیا، اور جو ہمیں سچا پیار دیتے ہیں وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ میں نے آنکھیں بند کی اور آہستہ سے کہا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میری ہر دعا سنی اور میرا نصیب بدل دیا۔ عارفہ، جو کبھی میری زندگی کی سب سے بڑی دشمن تھی، آہستہ آہستہ اپنے ہی کھیل میں پھنستی چلی گئی۔ اس کی سازشیں بے اثر ہو گئیں اور لوگ جان گئے کہ وہ کس قدر جھوٹی اور دھوکے باز تھی۔ محلے کے سب لوگ اس کے خلاف ہو گئے اور اس کی بدمعاشیوں اور اس کی چالاکیوں کو اور اس کی حسد کی کہانیاں ہر طرف پھیل گئیں۔ جو ثاقب کا دوست اور لڑکی باز تھا، اپنے دھوکے کے اور شرارتوں کی سزا بھگت رہا تھا۔ ثاقب کی بدنامی اور شرارتیں سب کے سامنے آ گئیں، اسے گرفتار کر لیا گیا اور قانون کے ہاتھوں عبرت کا سامنا کرنا پڑا۔ زندگی کے ہر لمحے میں جو ظلم اس نے دوسروں پر ڈھائے، اس کا انجام اتنا ہی تکلیف دہ اور سبق آموز تھا، کوئی اسے آسانی سے نہ بھول سکے۔ عارفہ اور ثاقب کی بدمعاشیوں کا انجام سب کے لیے سبق بن گیا۔